الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه وسن الدين وعظمه ووضع البيت وهرمه وخلق النحل وفهمه وسير السحاب وكومه ورفع النجوم فسومه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا وفهمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه سبحانه أعلى مكانه أعز شأنه سبحانه منزه من كل عيب ومبرى من كل ريب لا شريك له في الملك والكون والأنام والخلق لا شريك له في قدرته وكماله وعزه وعظمته وجلاله وجبروته لا شريك له في قوته وعزته وقدرته وملكه وملكوته وملكه وحده أحدا فردا صمدا لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت وحده بوحدانيته وحده بصمدانيته صمدا بصمدانيته هو الإله بألوهيته هو القادر بقدرته هو الرفيع برفعته هو العظيم بعظمته هو الجميل بجماله هو الأكمل بكماله لا شريك له ولا فريق له ولا ند له ولا ضد له ولا مقابل له ولا مكاظم له ولا مداين له والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الخلق محمد المصطفى والمرتزى واصطفى واجتبى وارتزى بدر الدجى وشمس الضحى ونور الهدى وكهف الورى مقامه جنة المأوى سفره سدرة المنتهى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين الصادقين والصابرين والقانتين والتائبين والعابدين والحامدين والحافظين والصادقين والمتصدقين والصائمين والقائمين والراكعين والعابدين والساجدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء أعوذ بالله من البخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال أعوذ بالله من الكسل والبهتان والبدعة والمعاصي أعوذ بالله من النميمة والغيبة والحسد والحقد والنفاق أعوذ بالله من المرض أعوذ بالله من سوء القضاء أعوذ بالله من الحقد أعوذ بالله من الشرك والبدعة والأفعال خلاف السنة أعوذ بالله من مخالفة القرآن ومن مخالفة سنة سيد ولد عدنان أعوذ بالله من مخالفة بفهم صحابته الرضوان أعوذ بالله من اللعين الشيطان بسم الله الكريم الحنان
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات. رواه محمد بن عيسى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز، مکرم، محترم، واجب الاحترام، عزت مآب بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور علماء کرام، اللہ کریم یہاں پہ سب کا آنا قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے. اعظم شیء فی الدنیا، سب سے بڑی نعمت اللہ کریم کی اس دنیا میں کیا ہے؟ نعمت الایمان بمطابقت القرآن علی سنت سید ولد عدنان، کہ جس انسان کو ایمان جیسی نعمت ملی ہو، سب سے بڑی اللہ کریم کی یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر اگر کوئی بندہ زندگی بھر سجدے میں بھی گزارتا رہے تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو ایمان کہاں سے ملے گا؟ ایک ہی راستہ ہے، جو ایمان کا متن، معدن اور مرکز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی تشریح امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین کی سنت ہے. تو انسان کو اعمال کرنے کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے. کب تک انسان جو ہے، ایک ہوتا ہے دار العمل، ایک ہے دار الجزا. دار العمل یہ دنیا ہے، دار الجزا یہ موت کے بعد شروع ہو جاتا ہے. دار العمل کا دار الجزا سے تعلق نہیں، دار الجزا کا دار العمل سے تعلق کوئی نہیں. تو اسی لیے اللہ کریم نے تمہیں حکم دیا ہے، جب تک تمہارے اوپر موت نہیں آتی اس وقت تک اللہ کریم کی عبادت کرو. کیوں؟ کہ موت کے بعد تمام تر نظام عبادات ختم ہو جاتی ہیں. قرآن مقدس کا ایک بڑا اعجاز ہے. اللہ کریم نے
قرآن مقدس میں اگر تم ذرا غور فکر تدبر سے دیکھو گے، حیات اس کی ضد ہے موت، دنیا اس کی ضد ہے آخرت۔ یہ ضد کیوں ہوتی ہے؟ مرد کی ضد ہے موت، دن کی ضد ہے رات، پانی کی ضد ہے آگ۔ یہ کیوں ایسی چیز ہے کہ دوسری چیز کو سمجھنے کے لیے انسان فوری اس کے متضاد کو دیکھتا ہے، تقابل کو دیکھتا ہے، تباین کو دیکھتا ہے تو انسان کو فوری سمجھ آ جاتا ہے۔ اب قرآن مقدس میں الحیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ حیات کا ذکر قرآن میں 145 مقامات پہ موجود ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ حیات کا ذکر 145 مقام پہ، موت کا ذکر بھی 145 مقام پہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے، یہ کسی اور کتاب کا ایسا اعجاز ہو سکتا نہیں ہے۔ حیات کے مقابلے میں موت ہے، حیات کو 145 مقام پہ ذکر کیا، اس کے مقابلے میں اللہ نے موت کو بھی 145 مقام پہ ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے دنیا اور آخرت۔ زندگی کا مطلب ہوتا ہے حیات، جہاں پہ گزاری جائے وہ دنیا ہوتی ہے۔ اب قرآن میں دیکھو کہ زندگی دنیا جو ہے، دنیا کا ذکر قرآن میں 115 مقامات پہ تمہیں ملے گا، اور آخرت کا ذکر بھی 115 مقامات میں اللہ نے رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اچھی طرح لوگ سمجھ جائیں، تقابل کو دیکھ کے، تباین کو دیکھ کے۔ یہ اعجاز ہے قرآن مقدس کا۔ اب بس 2-3 چیزیں سمجھنے والی ہیں، سردی بھی ہے اور زیادہ ٹائم بھی آپ کا نہیں لینا۔ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں، لمبی چوڑی بحث نہیں۔ موت کس چیز کا نام ہے؟ موت کا فیصلہ اللہ کریم انسان پہ کیوں کرتا ہے؟ انسان پہ موت کیوں آتی ہے؟ موت کا معنی کیا ہے؟ انسان پہ موت کیوں آتی ہے؟ اور انسان کب تک میت رہتا ہے؟ اور موت کے بعد جو ہے وہ کیسی انسان کی زندگی ہے؟ اس کے لیے لمبی چوڑی بحث نہیں، قرآن مقدس کو دیکھا جائے، احادیث کو دیکھا جائے، اصول اور لغت کی کتابیں جو ہیں ان میں ان چیزوں کی تعریف موجود ہے۔ اب موت جو ہے، موت کا معنی کیا ہے اور موت کے اوپر کتنے کلمات بولے جاتے ہیں؟ موت کے اوپر عربی لغت میں 20 سے زیادہ کلمات بولے جاتے ہیں۔ موت کو موت بھی کہا جاتا ہے، موت کو وفات بھی کہا جاتا ہے، موت کو قضا بھی کہا جاتا ہے، موت کو سام بھی کہا جاتا ہے، موت کو اجل بھی کہا جاتا ہے، موت کو ریب بھی کہا جاتا ہے، موت کو حمام بھی کہا جاتا ہے، موت کو منون بھی کہا جاتا ہے، موت کو منیہ بھی کہا جاتا ہے، موت کو حین بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے کلمات ہیں جو موت کے اوپر بولے جاتے ہیں۔ موت کو ہلاک بھی کہا جاتا ہے، ردی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کلمات عربی لغت میں موجود ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کریم نے ذکر کی۔ اب موت کی تعریف کیا ہے؟ بس بڑے بڑے جو مین پوائنٹ ہیں 3-4 بس اس کو سمجھ لو۔ اب موت کی تعریف کیا ہے؟ لغت میں دیکھو، انفکاک الروح عن الجسد بلا جرح، روح کو وجود سے نکالنا بغیر زخم کے، یہ موت ہوتی ہے۔ روح کو جسم سے نکالنا بلا نقض و بلا جرح، زخم کے بغیر نکال دینا یہ موت ہے۔ دوسری تعریف، اخراج الروح من البدن، بدن سے روح کو بالکل الگ کر دینا،
امام شعراوی نے تعریف کی ہے ان تخرج الروح من جسده بلا جرح وبلا نقض بنیت ہی الاماتہ، فرمایا یہ موت ہے۔ بہت سی تعریفیں ہیں، ان میں سے اہم آپ کو سمجھ میں کیا آئی؟ روح کا وجود سے جدا ہونے کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ روح سے وجود کے جدا ہونے کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ موت اور قتل، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر فرق نہ ہوتا تو قرآن ان کو الگ نہ ذکر کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، افإن مات او قتل، موت کو الگ ذکر اور قتل کو الگ ذکر کیا ہے۔ بڑی چیز جو ہے، جو بغیر باڈی کے اوپر، جسم کے اوپر زخم کے بغیر جو موت آئے وہ موت ہوتی ہے۔ باڈی میں کوئی زخم آ جائے، بلڈنگ ٹوٹ جائے، یہ بدن کے اوپر کمزوری یا کوئی ایسی چیز آ جائے، اس کے ساتھ جو روح نکلتی ہے اس کے اوپر قتل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب انسان کا وجود بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اچانک روح نکل گئی تو اس کو موت کہا جاتا ہے۔ فرمایا اخراج الروح من البدن بلا جرح، بغیر کسی زخم کے، بغیر کسی چوٹ کے، بغیر کسی اعضاء کے توڑنے کے، بغیر بناوٹ کے نقض آنے میں جو چیز نکل جائے اس کو قتل بولا جاتا ہے۔ جو بغیر ایسے جو نکل جائے اس کو موت بولا جاتا ہے۔ جو تلوار کے زخم سے یا یہ پورا اس کا جسم میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے، ٹوٹ جائے یا زخم آ جائے، اس کے ساتھ جب روح نکلتی ہے تو پھر اس کے اوپر قتل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اکثروا ذکر حازم اللذات، فرمایا کثرت سے اس چیز کو یاد کرو جو کہ دنیا کی تمام تر لذات کو ختم کر دیتی ہے۔ اب موت کی تعریف کیا ہے؟ کہ انسان کا وجود سے روح کو الگ ایسا کر دینا کہ قیامت سے پہلے روح لوٹ کے اس وجود میں نہ آئے، یہ تعریف ہے موت کی۔ یہ تعریف کیا ہے؟ یہ موت کی ہے۔ ایک دفعہ روح نکل جائے تو واپس آتی، یہ اللہ کا قانون ہے، قدرت کا معاملہ الگ ہے۔ تو فرمایا اب اللہ تعالیٰ موت کیوں دیتا ہے بندوں کو؟ کیا اللہ کریم کا تو کوئی فائدہ نہیں؟ کسی کے مارنے سے اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی زندہ رہے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ والانسان لماذا يموتون والجن والانس يموتون، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ انسان کے اوپر کیوں موت آتی ہے؟ نہ تو زندہ رہنے سے اللہ کریم کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ کسی کے مر جانے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے، تو کیوں موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ کس وجہ سے آ کے انسان کے اوپر موت آتی ہے؟ اللہ کریم نے اس کی مثالیں بھی ذکر کی۔ اب چار بڑے اہم پوائنٹس جو ہیں وہ دیکھ لو کہ یہ چار اسباب کی بنا پہ اللہ تعالیٰ انسان کو موت دیتا ہے۔ چار چیزوں کی بنا پہ اللہ تعالیٰ انسان کو موت دیتا ہے۔ ان کی آیات میں پھر بعد میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، فرمایا پہلی چیز ہر نفس کے اوپر موت آئے گی تاکہ ہم دیکھیں اچھے برے، اچھے عمل کون کرتا ہے اور برے عمل کون کرتا ہے۔ دوسری چیز، جو اچھے عمل کرے یا برے عمل کرے ان کا اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ، فرمایا یہ دنیا دار العمل ہے، اجورکم یوم القیامہ، ہم موت اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو کوئی محنت مزدوری کرتا رہا ہے اس کی جزا ہم اس کو دے سکیں۔ کیا کریں؟ اس کو جزا دیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کریم اچھے اور برے میں فرق کرنے کے لیے پھر فرمایا موت کا ہم نے دروازہ رکھا ہے، جو محنت مزدوری کی ہے اس کی جزا بغیر موت کے نہیں مل سکتی، اس لیے ہم نے موت دی ہے تاکہ انسان نے جو محنت مزدوری کی ہے اس کا ہم اس کو بدلہ دے سکے۔
تیسری چیز فرمایا کہ کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہو، اس کو غم پہنچتا ہے کہ کسی آدمی پہ موت آ جائے، اس کو غم پہنچتا ہے کہ میرا محبوب کے اوپر کیا ہوا، آج موت آ گئی، اس کو غم پہنچا محبوب کے جانے کا۔ غم پہنچا کہ نہیں؟ غم پہنچا نا؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں تو مجھے محبوب بنا، یہ کبھی تمہیں غم نہیں پہنچے گا۔ اگر تو خدا سے محبت کرے تو تجھے محبوب کے جانے کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ موت کا فیصلہ کیا ہے۔ چوتھا سبب کیا ہے؟ فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ چلے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، تاکہ اللہ کریم نے اپنی صفت الحی جو زندہ ہے، جس کو چاہے جب تک چاہے وہ زندہ رکھے، لوگوں کو میں خدا کی الحی والی صفت سمجھ آ جائے کہ ہمیشہ زندہ ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو زندہ رہنے کا حق ہم نے دیا ہی نہیں ہے، چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نبی ہو یا ولی ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم کیا کرو، عبادت اللہ کریم کی، عمل صالح کرو۔ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں کیا ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اس کی میں ابھی تشریح کرتا ہوں کہ عمل صالح کیا ہوتا ہے۔ پہلے قرآن کی 2-4 آیتیں سنیں کہ اللہ کریم نے یہ ساری چیزیں 145 مقامات کے اوپر موت کا ذکر کیا ہے، تاکہ لوگوں کو خیال رہے اس چیز کی طرف۔ 4 سبب ذکر کیے ہیں انسان کے اوپر، اس وجہ سے آ کے موت آتی ہے۔ اگر فرمایا کہ انسان موت کو بھول جائے تو فرمایا پھر کبھی بھی وہ عمل کر سکتا نہیں ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ لیکن آج کے زمانے میں صحابہ کرام موت کو محبوب سمجھتے تھے، زندگی کی پرواہ نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں زندگی محبوب ہے اور موت کی پرواہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مومن کے لیے تو سارے انعامات ہی اللہ کریم نے جنت میں رکھے، تو اس لیے تمہیں حکم دیا گیا اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو جب تک تمہارے اوپر موت نہیں آتی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے پیغمبر، عبادت کیا چیز ہوتی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اعبد ربک، اعبد وعبد صیغہ امر کا اوپر سے نیچے امر آتا ہے تو اکثر مقام پہ اس میں معنی وجوب کا ہوتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے پیغمبر اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہارے اوپر موت نہیں آتی۔ کیوں اللہ؟ اس لیے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جس وقت انسان کے اوپر موت آتی ہے پھر نمازیں کوئی نہیں۔ کیوں؟ موت پہلا دروازہ ہے دار الجزا کا اور آخری دروازہ ہے دار العمل کا۔ جس وقت تک تیری روح موجود ہے اس وقت تک تو عمل کرتا رہے، جب روح نکل جائے پھر عمل والا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، پھر فرمایا جزا والا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت تک اللہ کریم کی عبادت کر، تضرع اور زاری کرتا رہے جس وقت تک تیرے اوپر موت نہیں آتی۔ شیطان سے پوچھا جاتا ہے کہ کب تک تو بندے کے پیچھے رہتا ہے؟ کہتا ہے ما دامت الارواح فی اجسادہم، جس وقت تک بندوں کے جسموں میں روح رہتی ہے اس وقت تک میں بندوں کو گمراہ کرتا رہتا ہوں۔
شیطان کا یہ یقین ہے کہ جب تک روح ہے تو یہ میری باتیں سننے کے قابل ہے، میرے وسوسے اس کے اوپر غالب آ سکتے ہیں، لیکن جس وقت روح نکل جائے، چاہے کوئی بھی ہے، کوئی بھی جاننے، دیکھنے، سننے، ہاتھ پاؤں حرکت کرنے کی طاقت کسی میں بھی موجود۔ اللہ کریم نے مثالیں بھی ذکر کی ہیں قرآن مقدس میں، تاکہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ لوگوں، موت ایسی چیز ہے، موت سے پہلے عمل کر، صرف عمل نہیں، عمل صالح کر۔ کون سے عمل؟ عمل صالح کر۔ فرق کیا ہوتا ہے عمل حسن اور عمل صالح میں؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ عمل حسن، ہر وہ اچھا کام جو ہے وہ عمل حسن ہوتا ہے۔ عمل حسن جو ہے اس کی جزا جو ہوتی ہے وہ اللہ کریم ادھر دے دیتا ہے، صحت کی صورت میں، تندرستی کی صورت میں، دولت کی صورت میں۔ عمل صالح جو ہوتا ہے، عمل صالح اوپر جاتا ہے۔ ہر عمل صالح جو ہے وہ حسن ہوتا ہے، لیکن ہر حسن عمل جو ہے وہ صالح ہوتا نہیں۔ فرق کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ کریم کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق کیا جائے، اسی کے لیے وہ عمل صالح ہوتا ہے، جس میں غیر کی شراکت نہ ہو۔ غیر کی یعنی مانا کیا؟ ہر اس بندے کا عمل صالح ہے جس کے وجود میں شرک نہیں، بدعت نہیں، اس کا حسن عمل جو ہے وہ صالح ہوتا ہے، لیکن ہر صالح حسن ہوتا ہے، ہر حسن صالح نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے اسی لیے فرمایا یہ قیامت کے دن کیوں کہے گا لعلی اعمل صالحا، اللہ تاکہ میں عمل صالح کروں۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا ہر وہ عمل صالح ہے جس میں شرک کی ملاوٹ، جس میں بدعت کی ملاوٹ۔ قرآن سے دلیل دے دوں؟ نوح علیہ السلام نے کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ میرا بیٹا اس کو بچا لے۔ اللہ کریم نے فرمایا قال یا نوح، سورۃ ہود خود پڑھ کے دیکھنا، قال یا نوح، نوح کا لقب ذکر کی ہے۔ نوح کا پتہ معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل نوح علیہ السلام کا نام عبد الجبار ہے۔ نوح کو نوح کیوں کہا جاتا ہے؟ وَكَانَ كَثِيرَ الْبُكَاءِ، کثرت سے جو آدمی روتا ہو اللہ کے ڈر سے اس کو نوح بولا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے وہ وصف ذکر کیا ہے، نام ذکر فرمایا قال یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے میرے نوح پیغمبر یہ تیرا بیٹا تیری اہل سے کوئی نہیں۔ اللہ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح۔ کیوں عمل صالح نہیں تھے؟ وہ تو پیغمبر کا صاحبزادہ، پیغمبر زادہ تھا، وہ تو بڑے نیکی کے کام کرتا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، ہر وہ عمل صالح ہے جس میں شرک کی ملاوٹ، جس میں شرک کا ایک قطرہ بھی آ گیا وہ عمل صالح سے نکل گیا۔ اس لیے اللہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا واد سوا یوس نصر کی پوجا کرتا تھا نا، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، ہر چیز کا اجر حسن ہوتا ہے اور ہر عمل صالح جو ہے وہ حسن ہوتا ہے، ہر حسن صالح ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا موت سے پہلے عمل کر اور عمل بھی صالح کر،
تاکہ مرتے ہی فوری اللہ تعالیٰ تیرے لیے جزا کے دروازے کھول دے۔ تو فرمایا جو عمل صالح نہیں کرتا اس کی جان الگ طریقے سے نکلتی ہے، جو صالح عمل کرنے والا ہے اس کی روح نکالنے کا الگ طریقہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور جس وقت صالح عمل کرنے والے کی روح نکالی جاتی ہے تو ملائکہ اس کو بشارتیں دیتے ہیں۔ تو عمل غیر صالح والا جو ہوتا ہے، جو شرک والا آدمی ہوتا ہے، اس کو فرشتے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے تو انسان میں جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ تو بہت بھاری چیزیں ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، بس ایک آیت سن لیں کافر کی روح کیسے نکلتی۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، فرمایا جس طرح ایک غوطہ خور بندہ سمندر میں پورا داخل ہو جاتا ہے، پورا سمندر میں چلا جاتا ہے، غرقا، جس طرح ایک غوطہ خور سمندر میں مکمل طور پہ غرق ہو جاتا ہے، غرق ہو کے پھر وہ مونگے یا موتی کچھ نکالتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، جو پورے کافر کے وجود میں گھس جاتے ہیں، اندر گھس کے جا کے نازیات غرقا، جتنا ملائکہ میں زور ہوتا ہے اس کے ایک ایک جوڑ اور بال سے نازیات یوں کھینچ کے نکالتے ہیں اس کی روح کافر کی۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، فرمایا مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو پورے اندر چلے جاتے ہیں کافر کے وجود میں، اندر جا کے غرق ہو کے نازیات یوں کھینچے جس طریقے سے آدمی کسی کپڑے کو کانٹے کے اوپر ڈال کے، جس وقت ایک ہوتا ہے سحب، سحب کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، آرام سے کھینچنا، تو نازیات کا مطلب ہوتا ہے کہ کپڑے کو ڈال کے اچانک آدمی یوں فوری جھٹکا دیتا ہے، جس وقت یوں جھٹکا دیتا ہے تو اس کپڑے کا ایک ایک دھاگا الگ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ نزع ثوب، اس بندے نے کپڑے کو کھینچ کے یوں کپڑے کے داغے بکھیر دیے، تو اللہ کریم نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اور مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو کافروں کے وجود کے اندر مکمل طور پہ گھس جاتے ہیں، گھس کے پھر ایک ایک جوڑ سے الگ کھینچتے ہیں، ایک ایک ذرے سے الگ روح کو کھینچتے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، یہ کافر کی حالت ہے۔ تو مومن کے لیے کیا ہے؟ وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ناشط کہا جاتا ہے جس وقت ایک چیز کو یوں گرہ لگائی جاتی ہے، گرہ لگا کے جس وقت اس گرہ کو یوں آرام سے کھولا جاتا ہے، نہ تو کپڑے کو پتہ چلتا ہے نہ یا کسی گرہ کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، او لوگو جو مومن بندہ ہوتا ہے، جو عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے، جس طریقے سے یوں کپڑے کی گرہ آرام سے کھولی جاتی ہے تو کپڑے کو پتہ بھی نہیں چلتا، سارے بند کھول کے وہ مومن فرشتے جو ہیں، وہ فرشتے مومن کو تسلیاں دے کے فرمایا گھبرا نہیں، یہ 2 منٹ کے 2 سیکنڈ کے لمحات ہیں، فرمایا جس طرح گرہ کھولی جاتی ہے، بند کھول کے گرہ کھول کے آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکال کے لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے کھینچنے والے فرشتوں کی، مجھے قسم ہے بند گرہ کھول کے مومن کی روح کو آسانی سے نکالنے والے ملائکہ کی۔ اس لیے فرق کیوں ہے اللہ؟ اس لیے کہ کافر کے بھی اعمال ہوتے ہیں لیکن کافر کا عمل صالح ہو،
مومن کا عمل صالح ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے حکم دیا کہ لوگو عبادت اس وقت تک کرو، عمل صالح اس وقت تک کرو جس وقت تک تمہارے اوپر موت کے بعد سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں، عبادت ختم، قیام ختم، رکوع ختم، سجدہ ختم، تسبیحات ختم، تکبیرات ختم، رکوع سجدے اعتکاف طواف ختم ہو جاتے ہیں، سارے ذکر اذکار ختم ہو جاتے ہیں، نظام تنفس ختم ہو جاتا ہے، نظام انہضام ختم ہو جاتا ہے، نظام مذاکرہ اعصاب ختم ہو جاتے ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا، پاؤں کا نظام چلنے والا ختم، ہاتھوں کا نظام پکڑنے والا ختم، ام لہم اعین یبصرون بہا، آنکھوں کا نظام دیکھنے والا ختم ہو جاتا ہے، ام لہم آذان، او کانوں والا نظام سننے والا بھی۔ سارے مان جاتے ہیں، ادھر آگے لوگ شور ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح سارے نظام ختم ہو گئے، یہ سننے والا نظام بھی ام لہم آذان یسمعون بہا۔ جو قرآن کی آیت ہے، قرآن پاک میں کوئی شک ہو سکتا نہیں ہے۔ ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم، فرمایا بلاؤ نا جن کو بھی بلاتے ہو اللہ کریم کے علاوہ، جتنے بھی شریک ہیں، کوئی بھی تمہاری آواز کو سننے والا۔ اس کی اللہ نے ایک مثال دی ہے، بس ایک مثال سن لیں۔ فرمایا ہمارا ایک بندہ جو چلا بیت المقدس کے علاقے سے نکل کے، 50 برس کی عمر ہے، نبوت سے 10 سال کا زمانہ، 40 سال کے زمانے میں نبوت دی ہے، 50 برس کی عمر کو پہنچ گئے۔ فرمایا جاؤ بیت المقدس سے نکل کے شمال کی جانب سیدھا میرا پیغمبر چلتا جا، پتہ کوئی نہیں، اللہ کریم نے حکم دیا اذهب یا عزیر، او میرا بندہ چل۔ اللہ کریم نے جس وقت عزیر پیغمبر چلتے جاتے ہیں، اللہ کریم نے اس پیغمبر کی چال کو قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دیا ہے۔ کیوں؟ او کالذی مر یمر مرن فہو مار، مر ماضی کا صیغہ ہے۔ فرمایا مرہ وہ ماضی کے زمانے میں ہمارا ایک بندہ چلتا گیا، گزرا، علی قریۃ، ایک بستی کے پاس سے گزرنے لگے، بیت المقدس سے نکل کے شمال کی جانب یوں سفر کرنے لگے، گدھے کے اوپر سوار ہیں، کھانا دانا لے کے۔ فرمایا وہ چلنے لگے، مر علی قریۃ، ایک ایسی بستی سے گزرے جس بستی میں رہنے والے موجود۔ قرآن نے بڑا باریکی اشارہ دیا ہے، مر علی قریۃ، ایک ایسی بستی سے گزرے جس میں رہنے والے موجود۔ اگر اللہ یہاں پہ کہتے مر علی ہذہ القریہ تو اس سے معنی نکل آتا تھا کہ اس بستی میں کچھ نہ کچھ لوگ موجود تھے، تو اللہ کریم نے اشارہ نہیں ذکر کیا۔ مر علی قریۃ، ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، خاویۃ معنی کیا ہوتا ہے؟ خاویۃ جو سکان سے خالی ہے، مکینوں سے خالی ہے، وہاں پہ کوئی بندہ بھی نظر نہیں آتا۔ خاویۃ، خاویہ جس وقت آدمی صبح سے لے کے سحری کے ٹائم پہ روزہ رکھتا ہے، جس وقت عین روزہ کھلنے والا ہوتا ہے، اس سے پہلے جو لمحات ہوتے ہیں اس وقت پیٹ میں کچھ بھی رہتا
تو اس وقت بولا جاتا ہے بطن خاویہ، اس کا پیٹ بالکل خوراک سے خالی ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی بالکل ویران شدہ تھی، آبادی سے خالی تھی، وہاں پہ کوئی بھی انسان نظر آتا علی عروشہا، عروش جمع عرش کی ہے۔ اللہ کریم نے یہ کلمہ بول کے اس بستی کی کیفیت اور حالت کو ذکر کی ہے، فرمایا خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی بالکل ویران ہے، برباد ہے، سنسان ہے، تباہ شدہ بستی ہے۔ اس کی حالت تباہی کی کیا ہے؟ خاویۃ علی عروشہا، اس کا چھت پہلے گرا ہے، دیواریں بعد میں گری ہے۔ قرآن نے اس کی گرنے کا طریقہ بتایا اور معنی سمجھایا کہ بالکل تباہ شدہ جو ہے وہ بستی ہے، اس کا چھت علی عروشہا، کہ فرمایا اس کے چھت پہلے گرا ہے اور دیواریں اس کے اوپر آئی پڑی ہیں۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا، حضرت اللہ کریم کا پیغمبر، وہ اللہ کریم کا بندہ، وہ گدھے کے اوپر سوار ہے۔ آدمی چلتا جائے تو اس کی نگاہیں یا تو سیدھی ہوتی ہے یا پھر کثرت سے دائیں جانب پڑتی ہیں، تو دائیں جانب عزیر پیغمبر کے یہ بستی موجود ہے۔ جس وقت دائیں جانب نگاہ پڑی تو بڑے بڑے مکانات جو ہیں وہ چھتوں کے بل گرے ہوئے ہیں، بالکل تباہ ویران برباد ہوئے پڑے ہیں۔ تو کہنے لگے قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، قال انا یحیی، انا دو معنی میں ذکر ہوتا ہے، ایک کیفا کے معنی میں، ایک اینا من اینا کے معنی میں ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا انا یحیی، اے اللہ اس بستی کی زندہ ہونے کی کیفیت کیسی ہوگی؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، 9 ہا کے بعد بھی آدمی کو پتہ چلتا۔ اللہ کے بندوبست تھوڑا سا ٹائم ہے، اگر کیا فائدہ، جو سو جائے اس کو کوئی وہ سنتا جو پکا سو جائے وہ بھی سنتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آدمی آ کے سو جاؤ تو پھر کیا فائدہ، اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو ہمارا ادھر جو ہے بولنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بس تھوڑا سا ٹائم جا کے بیٹھو، بس عزیر علیہ السلام زندہ ہو گئے تو خلاص ہم بھی واپس انشاءاللہ۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ کیسے زندہ کرے گا، ان کی زندگی کی کیفیت کیسے ہوگی؟ انا یحیی، اب یہاں پہ انا تعجبیہ مکانیہ ہے، دوسرے مقام پہ زکریا پیغمبر نے یہ لفظ بولا ہے۔ جس وقت مریم صدیقہ کے پاس میوے اور پھل فروٹ موجود ہیں تو حضرت زکریا نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، انا وہاں پہ تعجبیہ زمانیہ ہے، یہاں پہ انا مکانیہ ہے۔ وہاں پہ تعجب زمان پہ کیا ہے زکریا پیغمبر نے، او میری بیٹی مریم، موسم گرمی کا، پھل سردی کے زمان ہے نا، تو یہاں پہ انا یحیی، یہاں پہ تعجبیہ مکانیہ ذکر کی ہے۔ حضرت عزیر پیغمبر نے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ کیسے ان کے مرنے کے بعد ان کو زندہ کرو گے؟ یعنی کیا پیغمبر کو شک کوئی نہیں، شک کوئی نہیں؟ یا اللہ اس زندہ ہونے کی کیفیت مجھے دیکھنی ہے، وہ کیفیت مجھے دکھا میرے اللہ۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ بات کی ہے اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے میرا پیغمبر۔ گدھے سے نیچے اتر کے گدھے کے ساتھ کھڑے ہو کے
کھانا اپنا نیچے رکھا ہے، دائیں جانب عزیر پیغمبر دیکھ رہے ہیں بستی کو، ایک طرف سے شروع کیا ہے یوں پوری بستی کا جائزہ کر کے، دیکھ کے تو دل کے اندر اللہ کریم کے سامنے کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ کوئی دوسرا بندہ بھی موجود، ابھی عزیر کے اندر زبان پہ یہ باتیں ہیں، تو ہم نے عرش بری پہ عزیر کی باتوں کو سن کے فرمایا ٹھیک ہے میرا پیغمبر، تجھے جو شوق محبت ہے اس کیفیت کو دیکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے اللہ کریم نے اس آیت سے پہلے کہا او کلذی، او یہ عطف اس کا پیچھے والی آیتوں پہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آدمی محبت کی انتہا کو پہنچ جائے نا، تو پھر آدمی جو ہے پھر جیسے بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کے سوالوں کو قبول کر لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے آخری مراحل میں کہا کیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یا اللہ اب محبت زیادہ ہو گئی، خلت کے آخری درجے میں پہنچ گئے، جھٹکے لگے، 5 قوموں کا مقابلہ کیا، 5 مقامات پہ ہجرت کی، اب جس وقت خلت آخری درجے میں پہنچی تو پھر یہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ میں اپنی آنکھوں سے مردہ کو زندہ ہونے کی کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ابھی آخری مقام ہے، آخری درجات، ابراہیم تو مانگتا جا میں خدا تجھے دیتا جاتا ہوں۔ تو عزیر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہیں، اور ایک خاصہ تھا عزیر پیغمبر کا، پوری قوم کے ہاں معروف تھا مجاب الدعوہ، اس بندے کی دعا کو اللہ رد کرتا نہیں ہے، اللہ کسی بندے کی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو عزیر علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، علماء جانتے ہیں فا تعقیب کے لیے بات کرنے کی دیر لگی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بات کی ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، فوری ہم نے عزیر کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا۔ ماتا کا مطلب ہوتا ہے فوت ہونا، اماتا کا مطلب ہوتا ہے فوت کرنا، پیغمبر کے اختیار کی نفی کر دے کہ کوئی پیغمبر بھی مختار ہو سکتا، جس کا اپنے وجود پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، جس کے پاس وجود کا اختیار نہیں، اس کے پاس جنود کا بھی اختیار، اس لیے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ فاعل ہے، اللہ کریم نے فوری اس کے اوپر موت کا فیصلہ کیا ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک۔ عام کو عام کیوں کہا جاتا ہے؟ یعوم الشمس الی الحول، عام کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورج کا ایک چکر سال میں زمین کا پورا ہوتا ہے، تو فرمایا سورج نے 100 چکر زمین پہ لگائے، 100 عام، 100 سال کا زمانہ گزر گیا، عزیر پیغمبر اللہ کریم کے پیغمبر اسی مقام پہ فوت ہو گئے، اللہ کریم نے روح قبض کر لی، اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا، اگر میں چاہوں الحیو، تجھے پتہ چلے کہ اللہ موت کیوں دیتا ہے، موت ہمیشہ زندہ وہ ہے، وہ جس کو چاہے زندہ رکھے، جب چاہے، جس کی چاہے، جس وقت چاہے زندگی کو ختم کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا۔ ہر بندہ زندہ ہوتا ہے، یہ اپنی زندگی سے کوئی بندہ بھی زندہ نہیں، یہ اللہ نے زندگی دی ہے، لیکن الحیو، اللہ کی حیات اپنی حیات ہے، اس نے سب کو زندہ رکھا ہے، اس کو کسی نے زندہ رکھا نہیں ہے۔ 100 عام ثم بعثا،
اللہ فرماتے ہیں 100 سال تک فوت کر دیا، ثم تراخی کے لیے 100 سال کے زمانہ کے بعد بعثہ، جس نے فوت کیا ہے اسی نے دوبارہ زندہ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، فرمایا جس نے موت دی اسی نے دوبارہ اس کو زندہ کیا ہے۔ موت اور زندگی اسی کے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں کوئی نہیں۔ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ، عزیر علیہ السلام نکلے تھے صبح گھر سے نا، تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے زمانے کے بعد اٹھایا، جس وقت اٹھایا تو اللہ کریم نے پوچھا، قالا، فاعل اللہ کی ذات ہے، کم لبست، کم لبست، کتنی دیر ٹھہرے ہو میرا پیغمبر، کم لبست۔ جو عزیر علیہ السلام بات کہیں گے سچ بولیں گے کہ نہیں؟ پیغمبر علیہ باللہ جھوٹ کے قریب جا سکتا؟ جو پیغمبر کے بارے میں ایسا گمان بھی کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے پوچھا، قالا کم لبست، کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے، قال لبست یوما او بعض یوم، اے اللہ لبستو میں ٹھہرا ہوں ماضی کے زمانے میں، لبستو یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں رکا ہوں، آدھا دن یا کچھ حصہ زیادہ میں دن کا یہاں پہ رکا ہوں۔ کیوں؟ جس وقت عزیر علیہ السلام گھر سے نکلے اس وقت دن کی ابتدا تھی، جس وقت اللہ کریم نے اٹھایا ہے اس وقت سورج کی سفیدی ختم ہو کے زردی میں سورج داخل ہو چکا تھا۔ تو عزیر پیغمبر نے اندازہ لگایا کہ میں صبح آیا تھا، ابھی شام کے قریب ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے کہا لبست یومن او بعض یوم۔ اللہ کریم نے فرمایا، قالا بل لبست مئۃ عام، او میرا پیغمبر ایک پوری صدی تک یہاں پہ فوت رہے ہو، 100 سال کا زمانہ یہاں پہ فوت رہے ہو۔ بل لبست مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، فرمایا 100 سال کا زمانہ یہاں پہ، فانظر الی طعامک وشرابک، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اپنے پینے کی طرف دیکھ، کھانا اسی طرح وہ بند ہے، کھانا اسی طرح ہلکا ہلکا گرم ہے۔ تو فرمایا فانظر الی طعامک، امام نے کہا عزیر علیہ السلام اپنے گھر سے انجیر کا حلوہ بنا کے ساتھ لے کے آئے تھے، یا کوئی اور کھانا جو بھی لے کے آئے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، فرمایا تیرا کھانا بھی اسی طرح تر و تازہ ہے، تیرا پانی بھی اسی طرح تر و تازہ ہے، لم یتسنہ، اس کے ذائقے میں تبدیلی کوئی نہیں، اس کی رنگت میں تبدیلی کوئی نہیں، نہ تو اس کے ذائقے میں تبدیلی آئی ہے نہ اس کی رنگت میں تبدیلی آئی ہے، نہ فرمایا یہ خراب ہوا ہے، لم یتسنہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کھانا دیکھا، پانی دیکھا، فرمایا یا اللہ گدھا کدھر ہے؟ فرمایا گدھا بھی ابھی آ جاتا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک، فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعلک، فرمایا یہ میرا پیغمبر دیکھ گدھا کیسے تیار ہوتا ہے، تو نے جو سوال کیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ تو مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت مجھے دکھا۔
اللہ فرماتے ہیں وہ تیرے سوال کا جواب ابھی آنے لگا ہے۔ دیکھ میرا پیغمبر، تیرے سامنے ہم کیسے گدھے کو تیری آنکھوں کے سامنے تیار کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے حکم دیا گدھے کو، حدیث میں آتا اِضَامِ الْبَالِيَہ، وہ سیدھا ہڈیاں جو ہیں وہ حضرت عزیر کے سامنے گدھے کی جمع ہونے لگی۔ کوئی ہڈی کسی طرف سے آتی ہے، کوئی کسی طرف سے آتی ہے، وہ پورا ڈھانچہ حضرت عزیر کے سامنے تیار ہونے لگا ہے۔ ان ہڈیوں میں پھر اللہ کریم اوپر گوشت کو چڑھانے لگے ہیں، پھر اس کے بال کوئی کہیں سے اڑ کے کوئی کہیں سے اڑ کے سامنے تیار ہو رہا ہے۔ سامنے یوں عزیر پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے تیار ہو رہا ہے کہ مردے کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ سارا کچھ سامنے تیار ہو کے تو اللہ فرماتے ہیں وانظر الی حمارک، او میرا عزیر پیغمبر اپنے گدھے کی طرف دیکھ، پورا ڈھانچہ تیرے سامنے تیار ہے، ابھی آواز تو نے دینی ہے، اس کی آواز میں خدا تیرے سامنے نکالوں گا تاکہ مکمل تجھے پتہ چل جائے پورا جسم گدھے کا تیار ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ہلا نہیں ہے، حرکت نہیں آئی۔ اللہ کریم نے فرمایا آواز دینا گدھے کو تیرا کام ہے، دوبارہ اس میں روح کو داخل کر دوں گا۔ حضرت عزیر نے آواز دی تو گدھا سامنے سے مکمل تیار ہو کے ہنگنے لگا۔ اللہ فرمایا دیکھ لے یہ وہی ہے، کوئی اور تو نہیں۔ فرمایا یا اللہ اتنا لمبا زمانہ میں نے تو ایک چھوٹا سوال کیا ہے، لیکن اس کا جواب میں عزیر کو 100 سال کے بعد ملا ہے۔ اتنا لمبا زمانہ اللہ کریم جی فرمایا یا اللہ اسی وقت گدھے کو مار کے میرے سامنے زندہ کر دیتے، اللہ مجھے موت کیوں دی ہے؟ اب قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر سن، گدھے کو موت دی ہے تاکہ تیرے پاس آخری درجے کا یقین میرے اوپر ہو۔ گدھے کو موت دی ہے تجھے سمجھانے کے لیے میرا پیغمبر۔ فرمایا اللہ مجھے 100 سال تک موت کیوں دی ہے؟ گدھے کو موت دی ہے مجھے سمجھانے کے لیے، تو مجھے 100 سال تک کیوں موت دی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، او میرا پیغمبر گدھے کو موت دی تجھے سمجھانے کے لیے، تجھے موت دی ہے ساری دنیا کو سمجھانے کے لیے۔ اب قرآن نے کیا مسئلہ سمجھایا؟ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ مجھے یقین ہے کہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، مجھے حق الیقین بھی ہے، علم الیقین بھی ہے، آج عین الیقین بھی آ گیا تجھ سے بڑھ کے قادر۔ اور اب اللہ کریم نے مسئلہ کیا سمجھایا ہے جو سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ ہر قسم کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کوئی بھی نبی علی ولی زندہ یا مردہ اللہ کریم نے کسی کو بھی مختار کل بنایا نہیں۔ دوسری بات جس کے اوپر اللہ موت کا فیصلہ کر لے اس کو بچانے والا، جس کو وہ بچائے اس کو مارنے والا کوئی نہیں۔ تیسری بات فرمایا جب موت آ جائے تو سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ 100 سال کا زمانہ گزرا، ساتھ پوری بستی تیار ہوتی رہی۔ عزیر علیہ السلام کو پتہ چلا، نہ تو عزیر پیغمبر نے سنا، نہ عزیر پیغمبر نے دیکھا ہے، نہ پتہ چلا ہے۔ مسئلہ حل کر دیا قرآن نے کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کا تعلق اس دنیا سے رہتا نہیں ہے، نہ وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، نہ وہ سننے کے قابل ہوتا ہے، نہ وہ جاننے پہچاننے کے قابل ہوتا ہے۔ جس وقت اللہ کریم نے فرمایا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا،
چوتھی بات کیا ہے کہ جس وقت میں آباد کرنا چاہوں، جس چیز کو میں آباد کروں اس کو ویران کرنے والا کوئی نہیں، تو جس کو میں ویران کر دوں اس کو آباد کرنے والا۔ آخر میں خلاصہ نکالا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ آسمانوں پہ قدرت تیری ہے، زمین پہ قدرت تیری ہے، پہاڑوں پہ قدرت تیری ہے، فضاؤں میں قدرت تیری ہے، ہواؤں میں قدرت تیری ہے، بر و بحر میں قدرت تیری ہے، انسانوں پہ قدرت تیری ہے، جنات پہ قدرت تیری ہے، ملائکہ پہ قدرت تیری ہے، حیوانوں پہ قدرت تیری ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ تیری قدرت چلتی ہے، تجھ سے بڑھ کے قادر اور قدیر کوئی اور ہو سکتا۔ عزیر علیہ السلام جب معاملہ حل ہو گیا تو واپس جانے لگے، بیت المقدس کے قریب پہنچے۔ جس وقت اللہ کریم نے عزیر علیہ السلام پہ موت کا فیصلہ کیا اس وقت حضرت عزیر کی عمر تھی 50 برس۔ اب یہ 100 سال ڈالو جو فوت شدہ رہے ہیں تو پھر 150 کے ہو گئے، لیکن دیکھو اللہ کریم نے کیسا کمال کر دیا کہ عزیر علیہ السلام جس وقت اٹھے اسی طریقے سے ایک بال کی رنگت میں بھی فرق آیا۔ عزیر علیہ السلام واپس گئے، اس وقت واپس گئے نا، جس وقت حضرت عزیر نکلے تھے عزیر علیہ السلام کے خاندان کے پاس ایک باندی تھی، ابھی تھوڑی عمر تھی اس کی، لڑکی جو تھی، باندی جو تھی، خادمہ لونڈی جو تھی۔ جب عزیر علیہ السلام واپس گئے دیکھا تغیرت الاحوال، سارے حالات ہی بدلے ہوئے ہیں، 100 سال کا زمانہ گزر گیا، حالات بدل گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی بستی میں داخل ہونے سے پہلے وہ دیکھا وہ بڑھیا، جب اس کا دروازہ حضرت عزیر نے کھٹکایا تو اس وقت فرمایا جلست مقعد فقد عمیت، وہ بیچاری نابینی ہو چکی تھی اور بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو اس نے پوچھا حضرت عزیر سے کہ کون ہو؟ فرمایا انا عزیر نبی اللہ۔ اس نے آگے سے الفاظ اس نے کہا فقد ذهب عزیر قبل 100 سنہ ولم یرجع، اس نے کہا عزیر آج سے 100 سال پہلے کا گیا ہے، وہ دوبارہ واپس آیا نہیں ہے۔ اب دوسری تصدیق وہاں سے ہو گئی کہ عزیر علیہ السلام کتنا زمانہ باہر ہے۔ حضرت عزیر نے کہا واللہ انا العزیر، اللہ کی قسم میں عزیر ہوں۔ فرمایا عزیر کی ایک نشانی تھی، اگر وہ نشانی پوری ہو جائے تو میں تمہیں یقین کر لوں گی، ورنہ 100 سال جو اس دنیا سے چلا جائے وہ کہاں واپس آتا ہے۔ اللہ کریم کی قدرت ہے، اللہ نے عزیر کو موت دے کے دوبارہ زندہ کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ میں خدا جو کام کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک سکتا۔ دوسرا یہ مسئلہ حل کرنا تھا کہ موت آ جائے عمل ختم۔ اب عزیر علیہ السلام 100 سال فوت رہے، 100 سال کے بعد ایک دن بھی عزیر علیہ السلام نے نمازیں پڑھی یا کوئی روزہ رکھا ہو یا کوئی اور کام کیا ہو یا تسبیحات کی ہوں؟ کچھ نہیں کیا۔ یہ فیصلہ کر دیا قرآن نے کہ دار العمل الی الموت، موت تک ہے۔ تو اس نے کہا ایک عزیر علیہ السلام کی نشانی ہے، اگر وہ پوری ہو جائے تو میں واقعی مان جاؤں گی کہ واقعی تم عزیر ہو۔ فرمایا کیا؟ فرمایا جو عزیر تھے نا واللہ ہوا مجاب الدعوت، اللہ کی قسم وہ بندہ مجیب الدعوہ، یعنی اس کی دعا کو قبول کیا جاتا تھا۔ قبول کرنے والی ذات تو اللہ ہے، لیکن وہ جو بندہ جو دعا کرتا تھا اللہ کریم اس کی دعا کو قبول کرتے تھے۔ تو کہنے لگی میں تب تمہیں مانوں گی عزیر اللہ کا پیغمبر جبکہ میرے لیے دعا کر، ان اللہ ان یردنی ان یرد بصری، اللہ کریم میری بینائی کو واپس کرے تیری دعا سے، تو پھر میں یقین کروں گی کہ تو واقعی وہ عزیر پیغمبر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کرنے شروع کی، او اللہ اگر تو 100 سال تک مجھے موت دے سکتا ہے، تیرے سامنے تو دقت مشاکل کوئی نہیں میرے اللہ، اگر تو مجھے 100 سال تک موت دے سکتا ہے تو اس باندی کی نظر جو ہے وہ بھی واپس لوٹا سکتا ہے۔ عزیر علیہ السلام نے دعا کی ہے، فرد بصرہا، اللہ کریم نے فوری اس بڑھیا کی نظر واپس کر دی۔
اس نے دیکھا عزیر پیغمبر کی طرف، حضرت عزیر کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اللہ کی قسم عزیر تم تو اسی طرح ہو، 100 سال کے در غائب رہے ہو، تیرے تو جتنے بال سیاہ تھے اتنے بال بھی سیاہ ہیں، کدھر 100 سال کا زمانہ تو نے گزارا ہے۔ حضرت عزیر نے اپنا واقعہ ذکر کیا ہے تو پھر وہ باندی دوڑ کے جا کے بیت المقدس کی بستی میں داخل ہو کے کہنے لگی او لوگو اقسم برب الکعبۃ اقسم برب الانجیل، او لوگو مجھے انجیل کے نازل کرنے والے رب کی قسم ہے عزیر پیغمبر سچے ہیں، وہ 100 سال کے بعد واپس آئے ہیں۔ اس وقت عزیر علیہ السلام جب گئے تھے، عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا۔ کیا تھا؟ ایک بیٹا تھا۔ اب شاعر نے بڑے اچھے اشعار بھی اس مقام پہ کہے، اس نے کہا دنیا میں ایک بندہ ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام واپس آئے، حضرت عزیر کی عمر 50 سال ہے اور بیٹے کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا میں ایک ہی بندہ ہے۔ اس نے کہا شاعر نے، اس نے کہا میں نے کوئی ایسا باپ نہیں دیکھا جس نے اپنے بیٹے کو بڑھاپے میں دیکھا الا عزیر، صرف عزیر علیہ السلام کو۔ تو اس نے اس وقت کے بعد پھر یقین ہوا سب لوگوں کو، تو حضرت عزیر نے معاملہ حل کر دیا۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی لیے فرمایا کہ عمل صالح کر، موت کا کوئی پتہ نہیں کس ٹائم کے اوپر تیرے اوپر موت آ جائے۔ قیامت کے دن اس نعمت جس آدمی کے پاس ہوگی وہ خوش ہوگا، جو عمل صالح والی نعمت سے محروم ہوگا وہ قیامت کے دن کیا کہے گا؟ اللہ فرماتے ہیں رب ارجعونی، کہے گا یا اللہ مجھے واپس کر۔ ہوگا کافر، یہ نہیں کہے گا مجھے قبیلے والوں کے پاس بھیج، مجھے خاندان کی طرف بھیج، نہیں نہیں، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج تاکہ میں تیری رضا والے عمل کروں، میں عمل صالح کروں جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں بدعات کی ملاوٹ۔ فیما ترکت، جس چیز کو میں چھوڑ کے آیا ہوں مجھے وہاں پہ واپس کر۔ ارجع الی الدنیا، مجھے دنیا پہ واپس لٹا۔ کیوں؟ کافر بھی سمجھتا ہے کہ دار العمل جو ہے وہ دنیا ہے، دار الجزاء آخرت ہے، اس لیے وہ کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اللہ فرمائیں گے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو مقولے ہیں کہنے والوں کے، یہ تو قائل نے کلمہ کہہ دیا، لیکن جو یہاں پہ آ جائے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، جو آ جائے وہ واپس جا نہیں سکتا، جو دنیا پہ ہو وہ فوری آ نہیں سکتا، جو ادھر آ جائے وہ واپس جا نہیں سکتا۔ فرمایا یہ سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، اس لیے کیا کر، موت سے پہلے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ، اغتنم 5 قبل 5، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ، اس میں کیا شبابک قبل حرمک، او اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ، صحت کا قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ، فقر کا قبل غناک، اپنی غربت کو امارت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ آخری چیز نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ امام حریری نے اپنی کتاب مقامات میں ذکر کیا، فرماتے ہیں عمل حمام میعادک، حمام کہتے ہیں موت کو، آپ کو پہلے میں نے ذکر کیا، عمل حمام میعادک فما اعدادک وفی اللحد مقیلک فما قیلک وإلی اللہ مسیرک فمن نصیرک، طالما ایقظک الدہر فتنعست وجذبک الوعد فتقاعست وحسحس لك الحق فتعميت
امل حمام میادک فما اعدادک، کہتے ہیں موت تیرے لیے تیار ہے، تو نے کیا تیار کیا ہے؟ وفی اللحد مقیلک فما قیلک، لحد میں تیرے ساتھ مقالہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا فما قیلک، تو کیا کہے گا؟ وفی اللحد مقیلک فما قیلک وإلی اللہ مصیرک فمن نصیرک، او تیرا مصیر اوپر ہے، تیرا آخری ٹھکانہ بھی اوپر ہے، وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرُكَ فَمَن نَّصِيرُكَ، وہاں پہ تیرا مددگار کون ہوگا؟ طالما ایقظک الدہر، او زمانہ تجھے جگاتا رہا، مولوی تیرے سامنے قرآن پڑھ کے تمہیں سمجھاتے رہے، قصے واقعات تیرے سامنے ذکر ہوتے رہے، لیکن فَتَعَامَيْتَ، تو نے قرآن کو حقیر سمجھ کے پرواہ بھی نہ کی، اندھا کر کے چلتا رہا، اس لیے فرمایا کیا کر؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ انشاءاللہ پھر ہو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خير الراحمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم فهمنا كتابك العزيز كما فهمت عبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ثبتنا بالايمان والقران والاسلام يا رب العالمين. اللهم وفقنا باطاعه سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا باطاعه سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه.